اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو میرے بھائی بہن فجر کی نماز کے بعد دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سبھی بھائی بہنوں کو آج ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آج آپ کو ایک خاص تسبیح کا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اسے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو آپ کی دولت کی جو کمی ہے انشاءاللہ نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کے گھر میں رزق اور مال و دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت اس بندے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور ناظرین، جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو آپ لوگ لینے میں کیوں سستی کر رہے ہیں؟ اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو انشاءاللہ ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر سستی مت کیجیے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اسے مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ اور جو بہن بھائی ابھی تک سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے۔ بھائیوں اور بہنوں، پوری توجہ سے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے جا ٹکراتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کریم کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ بہت ہی آسان اور سادہ سا عمل ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے، یا آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز فجر اسلام کی بہت اہم عبادات میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز
رزق میں برکت گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل پیش کر رہا ہوں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت ناظرین یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ لاکھوں کا قرضہ بھی اگر آپ پر ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک مختصر اور آسان سا عمل آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ نے دیکھنا ہے۔ رزق مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے عمل ہے۔ آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو اگر صدق دل کے ساتھ کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے اور انسان کو سکون بھائیوں اور بہنوں صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور ہر سجدے پہ رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں ہر وظیفے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جب آپ کو آ جائے گا پھر صرف آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے ہماری کچھ اپنی غلطیاں ہیں جنہیں اگر ہم سدھار لیں تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں صرف اور صرف حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے ڈیوٹی کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مکمل ایمانداری سے ڈیوٹی دیں اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے اس کے پاس بے تحاشا دولت آتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں حلال رزق میں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو بندہ جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا،
وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا رہے گا۔ جہنم کی انتہائی نچلے گڑھے میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس پر قائم رہنے کی حتی الامکان کوشش بھی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، جو وظیفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جب فجر کی نماز آپ ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا یا آپ نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کو نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں، اور میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اسے 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے آزادی، اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے آزادی۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو شخص صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے یعنی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے دن کی باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے، اور جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر سب سے زیادہ بھاری نماز فجر کی نماز ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ کوئی بھی جائز کام اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔
تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو اور ایک بار درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھایا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، اور کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ یا مجیدو پڑھنا ہے، اور اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی، اور آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا بھی لازمی مانگنی ہے، اور وظیفے کا اختتام بھی درود پاک پر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔